آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پاکستان جیسے بڑے ملک کو جب آئی ایم ایف کے سامنے گھگیا کر $1 بلین کے لیے نیگوشیشنز کرنے پڑتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے بڑے ملک، پاکستان جیسی پروڈکٹیو معیشت جس کے اندر بلینئرز موجود ہیں، یا تو ایسا ملک ہو کہ جہاں سے پیسہ نہ بنتا ہو، جس وقت وسائل نہ ہو، یا جہاں پر امیر لوگ نہ رہتے ہوں، الٹرا ہائپر رچ لوگ نہ رہتے ہوں، تب تو ہم کہیں کہ چلیں ہمارے پاس دانے ہی نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر سے لوگوں نے اتنا پیسہ بنایا کہ ایک جو شخصیت ہے، نام لیے بغیر میں آپ کو بتا دوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کلیکٹیو ایسٹس جو ہیں دے آر ورتھ $28 بلین اور مور، ایک فرد کے پاس۔ تو ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کر پائے؟ ہم نے ہر قسم کے فائنانس منسٹرز کو اپلائی کر کے دیکھ لیا، اکیڈیمیشنز کو ہم نے لگایا، بینکرز کو ہم نے لگایا، پولیٹیشنز کو ہم نے لگایا، ٹیکنوکریٹس کو ہم نے لگایا، گھر سے لوگ ہم لے کے آئے، باہر سے لوگ لے کے آئے، لیکن معیشت ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کب تک اس جنجال کے اندر پھنسے رہیں گے۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں ناظرین ہم شہباز رانا صحافی اور ڈاکٹر فرق سلیم ماہر معیشت، ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے اوپر ہماری ڈیپینڈنس کیا ہے۔ لیکن پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک آرٹیکل تحریر کیا دی نیوز کے اندر، وہ ہم نے پڑھا۔ آپ نے بتایا کہ صوبوں کے پاس کتنے وسائل ہیں۔ میں ذرا اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیسہ کماتا ہے، اس کی پروفٹیبلٹی میں کبھی فرق نہیں آیا، ان کی جو بکس ہیں ہمیشہ بیلنسڈ ہوتی ہیں، اور پاکستان کے ہی لوگ ہیں، پاکستان کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان سے مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے؟ ساز بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انسینٹیو ہے۔ پوری اکنامک سائنس جو ہے وہ جو اسٹڈی ہے وہ انسینٹیو کی اسٹڈی ہے کہ انسان وہ کرتا ہے جس کا اس کے پاس انسینٹیو ہوتا ہے، جس اپنی وہ اگر کوئی جو ایڈم اسمتھ کا ایگزامپل تھا کہ کوئی اچھی ڈبل روٹی بناتا ہے تو اس لیے نہیں بناتا اچھی ڈبل روٹی بنا کے بیچتا ہے کہ اس کے محلے والے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں مہنگی اور اچھی بیچ سکوں۔ تو جب اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں کسی سیٹ کے تو وہ بڑی کیئرفلی بیٹھا ہوتا ہے گلے پہ اور بڑی اپنی مل کو خیال سے چلاتا ہے، مشینیں آرام سے چلاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب دوسروں کے پیسے آ جاتے ہیں، جب حکومتوں نے فیکٹریاں نیشنلائز کریں، آپ نے دیکھا گھی مل نیشنلائز ہوئی تھی، سیمنٹ فیکٹریز نیشنلائز ہوئی تھی، تو ان کا کیا حال ہوا تھا؟ شوگر ملز نیشنلائز ہوئی تھی تو ان کا کیا حال ہوا تھا؟ کوئی دروازے تک چوری ہو گئے تھے، کھٹکے چوری ہو گئے تھے۔ تو جب انسان کے اپنے پیسے لگتے ہیں تو وہ کیئرفل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنیاں جو ہیں وہ 20% جو ہے وہ بجلی کھو جاتی ہے راستے کے اندر۔ اگر یہ کسی اپنے آدمی کی کمپنی ہوتی تو وہ 6, 7, 8% سے زیادہ نہیں کھوتی، جو ٹیکنیکل لاسز ضروری ہیں وہ اس کو بجلی کے نہیں دیتے جو بل نہیں دے رہا ہوتا۔ آج ہم کوئی ایسی کمپنیز ہیں جو 40% تک بل لوگ جہاں پہ نہیں دیتے، کوئی ایسے آپ کے فیڈرز ہیں جہاں پہ 80% لوگ بل نہیں دیتے۔ اگر کسی مالک کی کمپنی ہوتی، کسی کے اپنے پیسے ہوتے، اس کے دل میں درد ہوتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی ہم نے دیکھا کہ آپ 4 پاکستان کی ایئر لائنیں، 5 ایئر لائنیں ہیں، 4 جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ نفع کرتی ہیں اور ہم کو ٹیکس دیتی ہیں، لیکن جو پی آئی اے ہے جس کو حکومت پیسے دے کے تھک گئی، ہر قسم کی مراعات ہے، پی ایس او سے تیل قرض پہ مل جاتا ہے، سول ایویشن کے ڈیوز نہیں بھرنے ہوتے، اور پی آئی اے اور تنخواہ بھی اتنی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن پی آئی اے جو ہے وہ 90 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے۔ تو یہ انسینٹیوز ہیں کہ کسی کی اپنی ملکیت ہوتی ہے تو لوگ پیسے سنبھال کے استعمال کرتے ہیں، کسی اور کے پیسے ہوتے ہیں تو وہ بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہو رہا ہے اس ملک میں۔ آپ نے مرکز کی بات کی کہ جو ہم حکومت پیسے دیتی ہے تو مرکز کے پاس تو خود پیسے نہیں ہیں، ہم تو خود مرکز والے جو ہیں وہ بیگنگ باؤل لے کے دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں۔ اور آپ کے آرٹیکل کے اندر واضح انداز سے لکھا گیا تھا کہ یہ جو مرکز ہے جو ہر جگہ سے پیسے اکٹھا کرتا پھر رہا ہے اور طرح طرح کی شرائط مان رہا ہے، یہ صوبوں کو جب پیسے دیتا ہے تو بڑا فراخ دل ہے۔ اور آپ نے اس میں لکھا کہ جو $8 صوبے خرچ کرتے ہیں اس میں سے $7 یہ مرکز دیتا ہے جو $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے بھیجتا ہے۔ تو یہ ذرا ہمیں سیکوینس سمجھا دیجئے، یہ کون سی منطق ہے؟ دیکھیں طلعت بھائی، ہمارا جو آئین ہے اس کی اسکیم کے تحت پراپرٹی کے اوپر ٹیکس، ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس
اور سروسز کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ ڈاکٹر سے کوئی سروس لے رہے ہیں یا اکاؤنٹنٹ سے سروس لے رہے ہیں یا آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں جو کہ ایک سروس ہے، یا ٹی وی پہ اشتہار کر رہے ہیں جو کہ ایک سروس ہے، تو اس کے اوپر ٹیکس صوبہ لیتا ہے۔ اب صوبہ ٹیلی فون کمپنیوں سے تو 415 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں، لیکن ٹوٹل جمع کرتے ہیں 650 ارب روپے۔ پورے پاکستان کی پراپرٹی اور ایگریکلچر انکم سے وہ 125 ارب روپے بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اور میں نے اگزامپل دی کہ صرف بمبئی کی ایک میٹروپولیٹن گورنمنٹ، ان کی میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ 180 ارب روپے جمع کرتی ہے، کیونکہ ان کی سرکار اس میٹروپولیٹن کمپنی کو پیسے تب دیتی ہے جب وہ پراپرٹی ٹیکس جمع کرے۔ اچھا، پراپرٹی کس کی ہوتی ہے یہاں پر؟ ایگریکلچر بڑے لینڈ ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ جو پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، اشرافیہ کے حصے ہیں۔ تو کوئی تنگ نہیں ہوتا پاکستان بھر میں، پراپرٹیز بڑی بڑی آپ رکھ لیتے ہیں، کلفٹن کراچی میں ہو یا گلبرگ لاہور میں ہو یا F7 اسلام آباد میں ہو، بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، ٹیکس کوئی ہلکا سا لگ رہا ہوتا ہے یا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو ہم امیر لوگوں کو ٹیکس کرنے سے ویسے ہی گھبراتے ہیں، تو صوبہ اپنا ٹیکس جمع نہیں کرتا کیونکہ صوبے کے پاس وافر پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ 63% جو وفاق پیسے جمع کرتا ہے وہ صوبے کو دیتا ہے۔ آپ اگر تصویریں کبھی دیکھیں ہمارے چیف منسٹر صاحبان کی اور ان کی ٹویٹس دیکھیں تو ہر روز ایک میٹنگ میں ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پیسے بانٹنے کا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آج ہم نے موٹر سائیکلیں دے دی، آج ہم نے کنال کی لائننگ کر دی، آج ہم نے اسکولیں بنا دی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیچارہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ ابھی کہیں یہاں سے پیسے لے لوں، کہیں وہاں سے پیسے لے لوں۔ تو ہم نے عجیب سی ایک فیڈریشن کری ہے کہ ایک آدمی کی ذمہ داری آپ نے دے دی ہے کہ تو پیسے جمع کر اور باقی 4 لوگوں کو کہا ہے کہ آپ بانٹیں۔ تو یہ اس طرح ملک چلا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح یہی ہوگا کہ جو اب کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس جمع نہیں ہو رہا اور ہم قرض لے کر اتنا قرض لے چکے ہیں کہ مزید کوئی قرض بھی نہیں دے رہا، نہ باہر والے دے رہے ہیں نہ پاکستانیوں میں سکت ہے، تو ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، اور جب ہم پیسے چھاپ رہے ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سے ڈیویلیویشن ہو رہی ہے۔ تو آج جو پاکستان میں مہنگائی آئی ہے، پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان میں مہنگائی آئی ہے، اس کا جو مین وجہ ہے وہ حکومت کا بڑا خسارہ ہے۔ اور جب تک یہ آپ این ایف سی کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس میں توازن نہیں لائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ کوئی 57.کچھ% شاید حصہ ہے جو تمام وسائل جو اکٹھا کرتا ہے مرکز، اور صوبوں کے درمیان جو تقسیم ہے وہ صوبوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ آپ نے ٹیکسز کا ذکر کیا کہ جو بھی ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں مرکز میں بیٹھ کے، وہ 63% جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جائے۔ آپ کے آرٹیکل میں یہ بھی آرگومنٹ کیا گیا ہے کہ یہ 40 اور 45 تک آپ کو لانا ہوگا، یعنی صوبوں کو آپ نے تقریباً 17% کم دینے ہیں پیسے۔ یہ صوبے مانیں گے؟ سر دیکھیں، اگر سینٹر کمزور ہو جائے گا، فیڈریشن کمزور ہو جائے گی، تو صوبے بھی مطلب اس کا ابھی دیکھیں آلریڈی اثر عوام کے اوپر پڑ گیا ہے، اس کے بعد صوبوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اس ملک کے اندر آپ نے نہ بچوں کو تعلیم دی ہے، نہ آپ نے لوگوں کو صحت دی ہے، اور آپ مہنگائی سے آپ مار رہے ہیں ان کو۔ آپ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اب میں گزارش یہ ہے کہ 57.5% ہم پیسے دیتے ہیں، اس کے علاوہ 1% اور ہم ڈویزبل پول سے دیتے ہیں، جو کہ اگر 10,000 ارب روپے اس سال جمع کریں گے تو 100 ارب روپے ہم اور دیں گے کے پی کو، کہ وار اینڈ ٹیرر ہے، چلیں ٹھیک ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ہم 0.38% سندھ کو دیتے ہیں کہ آپ نے 1999 میں آکٹرائی ختم کری، اس کے بھی ہم پیسے دیتے ہیں، چلو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور ان دونوں کے، اور پرانا جو فاٹا تھا، ان تینوں کے چلانے کے پیسے ابھی تک وفاق دیتی ہے۔ فاٹا کے پیسے جو ہے وہ کے پی حکومت نہیں دیتی، وفاق کے پی حکومت کو دیتی ہے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پچھلے سال تک ٹیکس ہی نہیں لیتے تھے، اور وہ پیسے بھی وہ دے رہے ہیں، وفاق کی حکومت دے رہی ہے۔ بلوچستان نے 25 ارب، پورے بلوچستان نے، کے پی نے 41 ارب، پنجاب نے 297 ارب اور سندھ نے 285 ارب روپے جمع کی۔ یہ ان کی کنٹریبیوشن تھی ٹیکس کے اندر، اور وفاق نے 7,000 ارب روپے لاسٹ ایئر جمع کیے، اس بار 10,000 ارب، اور آپ کو آئی ایم ایف آ کے نقصہ بتا کے گیا ہے کہ اب آپ نے 14 ارب جمع کرنے، اور آپ نوکری پیشہ لوگوں پہ مزید ٹیکس لگائیں، آپ سیل ٹیکس کے اندر شاید اور انکریز کریں۔ تو آپ ایک طرف سے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں اور آپ صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ وافر پیسے ان کے پاس ہو جاتے ہیں تو وہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ چل نہیں سکتا اس طرح، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح پیسے دے کے خود کو کنگال کر لیں۔ یہ آرگومنٹ ہوگا کہ صوبوں کے اندر بھی تو پاکستانی ہی رہتے ہیں نا، بلکہ پاکستانی رہتے ہی صوبوں کے اندر ہیں، تو اگر وفاق صوبوں کو پیسے دے رہا ہے اور اس سے ایمبولینسز آ رہی ہیں، یا اس سے ہیلتھ سروس بن رہی ہے، یا تعلیم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، تو میجورٹی تو پاکستان کی صوبوں میں رہتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو جا تو پاکستانیوں کے پاس ہی رہا ہے نا پیسہ ہی۔
जी, नीयत तो यही थी कि यही सोच के किया था कि सूबे भी अपना टैक्स थोड़ा सा बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी से टैक्स लेंगे, जो कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए, हमको सर्विसेज से टैक्स लेना चाहिए जो कि वफाक जो लेगी, हमको एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स लेना चाहिए। अगर मैं तनख्वाहदार हूँ और मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ माहवार, और मैं टैक्स दे सकता हूँ, तो हमारे जो ज़रूरी भाई हैं जो ज़राअत में काम करते हैं उनको भी टैक्स देना चाहिए। अगर उनकी 12 एकड़ से ज़्यादा की अराजी है और उसके ऊपर कोई फिक्स टैक्स दे दें थोड़ा सा, मतलब और जिस तरह हमारे दुकानदार हैं, 22 लाख दुकानदार हैं, सिर्फ 30,000 लोग इसमें से इनकम टैक्स देते हैं, तो दुकानदार क्यों नहीं टैक्स देते? मतलब वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? तो हमको सबको एक तो टैक्स देना पड़ेगा। हम हर जगह झोली फैलाते हैं, पूरी दुनिया में हमको ये बोलते हैं भाई खुद भी तो कुछ पैसे जमा कर लो। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि आप सूबों को, हम ये नहीं कह रहे कि आप ना दें, लेकिन क्योंकि इस वक्त वफाक बैंक्रप्सी के नैच पे है, तो आप 2.5-2.5% कम करें, और जैसे आप कम करेंगे, मतलब 57.5 से आप 55 पे ले जाएं, फिर 52, 52.5 पे ले जाएं, फिर 50 पे, 47 पे और 45 पे, इस तरह सूबे अपने वसाइल जमा करें और अपने वसाइल जमा करके खर्च करें ना। दुनिया भर में जब फेडरलिज्म होती है तो सूबे अपने वसाइल खुद जमा करते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी गुजारिश में ये, और मैं तनकीद भी कर रहा हूँ इसमें सूबों की, कि क्या हमने पढ़ाई के अंदर पिछले 10 साल में कुछ बच्चों के हमने अच्छे आउटकम्स कर लिए? क्या 60% से हमने लिटरेसी रेट को बढ़ा लिया पिछले 10 साल में? क्या हमने 58% बच्चा जो पिछले 20 साल से पाकिस्तानी स्टंटेड और वेस्टेड है उसमें कोई इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं? क्या हमारी जो 42% खवातीन ज़की की उम्र की जो इसमें आयरन डिफिशिएंसी की कमी है उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं? तो वो भी हमने नहीं किया है। तो या तो आपने, मतलब पाकिस्तान में 78% बच्चा है वो 2 जुमले नहीं पढ़ सकता है 10 साल का, 2 जुमले 10 साल का एज अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकता है किसी जबान में भी। तो ये सूबे कोई बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे। उसके लिए एक अलग बहस है कि आपको लोकल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्कूल बोर्ड पे डालना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स के वाउचर्स देने पड़ेंगे जो खर्चा आप कर रहे हैं। एक आपको मिसाल दे देता हूं कि 2013 के बाद 3000 स्कूलें बनी हैं बलूचिस्तान में, 3000 स्कूलें, उसमें से 2700 स्कूलें बंद पड़ी हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो एक तो पैसे जो हैं, ये नहीं हो सकता कि मरकज़ मांगता फिरे और सूबे जो हैं वो बग़ैर टैक्स लगाए हुए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए उन पैसों के ऊपर तकिया करें। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो फंड्स का इस्तेमाल है उसका अगर आप ऑडिट करें तो हालात आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन आर्गूमेंट अगर आप रिवर्स करें तो मरकज़ की अपनी हालत क्या है? मरकज़ के तहत जो काम होते हैं, मरकज़ के तहत जो स्कूल चल रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर ही अगर आप ले लें, या हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, उन्होंने कौन सी मिसाल बना दी? यानी अगर मरकज़ के पास पैसे आ जाएंगे तो मरकज़ कौन सा बड़ा बाकमाल किस्म का, बासलाहियत किस्म का एक नुमाइंदा है? सर ये बात आपकी एकदम 100% ठीक है। और मरकज़ का हाल अगर आपको देखना है तो बिजली का बिल देख लें अपना, मरकज़ का हाल देखना है तो अपने गैस का बिल देख लें जो मरकज़ चलाती हैं कंपनियां। तो ये मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि मरकज़ अच्छा काम कर रही है, हम इसमें भी ये समझते हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी आर्ग्यूमेंट की थी कि जो मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हो गई हैं 18वीं तरमीम के तहत, उधर तो वो मिनिस्ट्रीज ख़त्म कर देनी चाहिए वफाक के अंदर, वो मरकज़ को काम करने दें, और वो सूबों को काम करने दें, उधर से मरकज़ हट जाए। ये जो आपने एजुकेशन की बात की, इस्लामाबाद का एजुकेशन है वो इस्लामाबाद सिटी गवर्नमेंट को दे दें, गिलगित बल्तिस्तान का एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान सिटी गवर्नमेंट को दे दें, और मरकज़ की जो एजुकेशन की ऑफिस है वो पूरे पाकिस्तान का सिर्फ करिकुलम कोऑर्डिनेट करे। मरकज़ की जो हेल्थ की ऑफिस है वो तो खैर, मतलब वो सिर्फ हस्पतालें भी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन चला दे, वो सिर्फ प्राइसेस मॉनिटर करे और ड्रग क्वालिटी मॉनिटर करे। इसी तरह मैं तो समझता हूँ कि ये स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, दीगर चीज़ें जो हम दे चुके हैं, डिवॉल्व कर चुके हैं, वो डबल काम नहीं होना चाहिए। तो मरकज़ भी बिल्कुल अपना काम कम करे, और जो मरकज़ का काम है ही नहीं कि फर्टिलाइजर की जाके आप सब्सिडी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर की जाके आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप टीसीपी से मंगवाते हैं महंगा वीट जो कि प्राइवेट सेक्टर सस्ता लेके आता है। अभी इस केयरटेकर हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर वीट इंपोर्ट खोली है, 15 रुपए वीट सस्ता हो गया। वो सिर्फ ये कि आपने प्राइवेट सेक्टर को खोलने की इजाज़त दी। जहां आप प्राइवेट सेक्टर को लेके आते हैं वहां प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए, जहां आप डिवॉल्व कर सकते हैं इन द प्रोविंसेस वहां प्रोविंसेस पे कहिए, जहां आप लोकल गवर्नमेंट पे डिवॉल्व करते हैं वहां लोकल गवर्नमेंट पे कहिए। जितने नीचे तबके पे हुकूमत को लेकर आएंगे, लोकल गवर्नमेंट पे लेकर आएंगे, और जहां जहां प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे वो बेहतरी आएगी। हमसे सही नहीं चलती हुकूमत, हमको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये ज़रा बताइएगा कि आपने लुबे लबाब ये कि NFC फार्मूला जो है उसके अंदर आपको मंतक लेके आनी है, और उसको आपने जो सूबों को पैसे आप देते हैं उनको आपको जोड़ना होगा सूबों की बतदरीज बढ़ती हुई सलाहियत के साथ, जिसके ज़रिए वो टैक्सेस लागू करें और अपने वसाइल ख़ुद जनरेट करें। लेकिन ये तो एक सियासी फ़ैसला होगा। जो जिस मुल्क के अंदर सेंसस के ऊपर आपको कंसेंसस डेवलप करते हुए आपका सर चकरा जाता है,
این ایف سی کے اندر تو وہ تو بندوں کی گنتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق این ایف سی کے ساتھ بھی ہے، لیکن این ایف سی کے اندر تو باقاعدہ پیسے ہیں. یہاں پر کے پی کو دیکھ لیں، ان کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں نے تو چڑھائی کر دینی ہے مرکز کے اوپر اگر آپ نے میرے پیسے نہیں دیے تو. یہ تو یہاں پہ مارا ماری شروع ہو جائے گی. دیکھیے سر، 2010 میں یہ 7واں این ایف سی ایوارڈ ہے اور 3 یا 4 کنکلوڈ ہو چکے ہیں 74 کے بعد. پہلا 1974 میں ہوا تھا. یہ جو 7واں این ایف سی ایوارڈ مئی 2010 میں ہوا ہے، یہ بھی سب نے بیٹھ کے کنسنسس ہی کیا تھا نا. اور کنسنسس ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں 2020 میں جب ایکسٹینشن کی بات آئی تھی تو 345 میرے خیال سے ممبران اسمبلی نے ووٹ دیا تھا اس امینڈمنٹ کو کہ آرمی چیف کو ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اور اس طرح فاٹا کی انضمام پہ بھی لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کردار ادا کریں گے سب لوگ اور اس کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کروائیں گے. دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ کہ صوبوں کو پیسے کاٹ دو، آپ انہیں کم کر لو. وفاق کا 7-8 ہزار اس سال کا 8,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. اگر وفاق ڈبل بھی پیسے ٹیکس جمع کر لے نا، یہ وفاق 9% آف جی ڈی پی کرتی ہے، 18% آف جی ڈی پی بھی کر لے نا، پھر بھی وہ بجٹ بیلنس نہیں کر سکے گی، پھر بھی وہ 5% کا ڈیفیسٹ رہ جائے گا. آپ اس کنڈیشن میں آ گئے کہ جہاں پہ آپ کے مطلب اب تو اللہ کا مہربانی ہو گئی کہ آئی ایم ایف کا پھر اگریمنٹ ہو گیا کہ مطلب آدھے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گا، ہمارا 2030 کا بانڈ آج بھی پتہ نہیں کتنا سستا بک رہا ہے. تو اگر آپ نے ملک کو ترقی کرنی ہے، باہر سے سرمایہ کاری لانی ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے، بچوں کو روزگار کے موقع دینے ہیں، تو اس ملک کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح چلایا جائے گا. تو ہم ایک سب قطع کلامی پاکستانی ہوتی ہے ہیں، جو آپ چاہے نے وہ کے پی مثال کی دی حکومت آخری کے این ایف لوگ سی ہوں، ایوارڈ چاہے کی، وہ اور آپ نے پیپلز کہا کہ پارٹی ہم کے. نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا تھا. وہ زیادہ پیسے لینے کے لیے کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا، اس میں سے صوبوں کے پیسے بڑھ رہے تھے تو کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا. جو آپ بتا رہے ہیں یہ صوبوں کے پیسے کٹیں گے تو کنسنسس ڈیولپ کہاں پہ ہوگا؟ جب آپ کو مل رہا ہے کچھ پھر تو آپ نے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی تو آپ پرپوز کیا کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن والی ٹینشن کریٹ کرے سسٹم کے اندر تاکہ یہ کام ہو، یا کیا کریں؟ لیکن سر گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک آپ نے اس وقت کنسنسس لے کے ریٹ ہوا کہ سب کو زیادہ پیسے مل رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ پیسے کا انسینٹیو ہے لوگوں کو، تو لوگ پیسے کے لیے کر رہے تھے کہ زیادہ پیسے مل جائیں گے. اب یہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک کی خاطر آپ کو کرنا پڑے گا. اس وقت یہ سوچا تھا وفاق نے کہ ہم قرض لیتے رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صوبے بھی خوش، صوبے بھی اپنے پروجیکٹس کریں، جس کو جو بنانا ہے بنائے، اور آپ جو ہے ادھر قرض لیتے رہیں. اب وہ آپ نے 10 سال قرض تو لے لیا بہت سارا، لیکن اب آپ کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا. اب اگر وفاق بینکرپسی کی طرف جائے گی تو صوبے تھوڑی بچیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ صوبے صحیح چل جائیں گے اگر وفاق خدا نہ خواستہ بیٹھ جائے تو یہ اب کو لے کر میچورٹی کے ہم کو بار بار آئی ایم ایف کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم خود میچورٹی نہیں دکھاتے، اور اب لوگوں کو میچورٹی دکھانی ہوگی اور اب لوگوں کو بیٹھنا ہوگا. میں اور یہ ٹینشن کی بات نہیں کر رہا تھا، میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب اشرافیہ چاہتی ہے، صاحب اقتدار چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے تو پاکستان میں کنسنسس ہو جاتا ہے. وہ صرف اس کے ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہوا تھا، وہ انضمام کے لیے بھی ہو گیا تھا ٹرائبل ایریاز کے. وہ جو ڈیتھ پینلٹی ٹیررسٹ کو دینی تھی اس کے اندر بھی ہو گیا تھا. بہت ساری چیزوں کے لیے کنسنسس ہوا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو تو ہم پھر بھی کنسنسس کر سکتے ہیں. بالکل. آخر میں جو آپ نے تجویز دی ہے اس کے تحت تو پھر صوبوں کے اندر سے جو ہمیں ترقیاتی کاموں کی فہرست نظر آ رہی ہے، میں پنجاب کی اگر مثال دوں اور سندھ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے، پنجاب میں جو مریم نواز صاحبہ نے فہرست دی تھی اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ کے اندر، وہ تمام کے تمام وہ منصوبے ہیں جس کے اندر خرچہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے اس خرچے کا متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ مرکز متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ سکیمز تو پھر ڈرائی اپ کر جائیں گی نا، یہ تو پھر ڈیولپمنٹ کا کام رک جائے گا سارا. نہیں آپ کریں نا. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو وفاق جو ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے پی ایس ڈی پی، وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے علاوہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹس کر رہا ہوتا ہے گلی محلے کے، وہ ایک دم وفاق کو نہیں کرنا چاہیے، یہ صوبوں کو ہی کرنا چاہیے. تو میں آپ مجھ سے ایگری کریں گے. اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں، خرچہ بڑھانے کی بات بھی بتا دوں کہ بسپ کا جو ٹرانسفر ہے جو 0.4% کرتے ہیں ہم جی ڈی پی کا، اس کو ڈبل کرنا پڑے گا کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب 9 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے آ گئے ہیں. ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر صوبہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے اور خرچہ اس پہ کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے، اپنے پیسے جمع کر لے. وفاق جو مدد کر رہا ہے 40%، وہ 45% وہ تو کر ہی رہا ہے، اور میں تو آہستہ آہستہ گریجولی 2.5% ہر سال سے کم کرنے کا کہہ رہا ہوں. لیکن صوبہ جو ہے وہ خود جمع کرے نا ٹیکس تھوڑے سے.
مطلب کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وفاق کے فائنانس منسٹرز اور وفاق کی پرائم منسٹر جو ہے وہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں ٹیکس جمع کرنے کے لیے اور وسائل جمع کرنے کے لیے، اور صوبوں کو ہم نے خرچے کے لیے رکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سب لوگ چیف منسٹر بننے کے لیے تیار تھے، وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو آپ نے اس ایکویشن کو چینج کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ بالکل خرچہ کریں، آپ ڈبل اور خرچہ کریں، اور روڈ بنائیں اور سب چیز کریں اور ہسپتال بنائیں، لیکن اپنا پیسہ جمع کرو. اپنے امیر لوگوں کو ذرا سا ٹیکس لینا شروع کرو. تھوڑا سا ادھر سے ٹیکس لوگے تو پھر کرو گے، پھر آپ کو پتہ چلے گی کہ ٹیکس لگانا کتنا مشکل ہے، اس کے اوپر کتنا ریزسٹنس آتا ہے، تو پھر آپ پیسہ بھی درد سے خرچ کریں گے. ابھی تو جب آپ کو فری میں پیسے آ رہے ہیں تو آپ خرچ کرے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو ایک طرف سے پریشر آئے گا، تو پھر آپ کیئرفل بھی ہو جائیں گے پیسہ خرچ کرنے میں. بالکل جی. اگر مرکز کے پاس دانے نہیں ہیں تو صوبوں کی اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو بھنا نہیں سکتے ہیں. اگر بھنانے ہیں تو اپنے دانے خود وہ بنا لیں. اور جو آپ نے کہا کہ کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں تھا، سب چیف منسٹر بننے کے لیے تیار تھے، ماں سوائے شہباز شریف صاحب کے. شاید یہ فارمولہ سب پر لاگو ہوتا ہے. وہ چیف منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ صرف پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار تھے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ دیٹ آن دا ریکارڈ. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم IMF کے اوپر ہمارا تکیہ اتنا کیوں ہے. جی ناظرین، اب ہم ذرا بات کر رہتے ہیں اسپیسیفکلی کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اوپر ہماری ڈپینڈنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان جیسی اہم ترین ریاست کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پروگرام ختم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اب دوسرا پروگرام بھی جوڑا ہوا ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور جو ان کی شرائط ہیں وہ بڑی واضح ہوتی ہیں، لکھی ہوئی ہوتی ہیں شرائط. حالات کے مطابق ان شرائط کے پیچ جو ہے وہ کستے رہتے ہیں، کبھی ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شرائط ان کی بڑی واضح ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس کیا کوئی متبادل چیزیں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ اس کے اوپر ہم شہباز رانا صاحب سے بات کریں گے، صحافی ہیں ایکسپریس نیوز کے، تجزیہ کار. ان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معیشت ہیں، اور جو پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے معاشی معاملات میں سدھار لانے کے لیے، اس کے ایک حصے سے ڈیل کر رہے ہیں، اس کمیٹی کا یہ حصہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شہباز، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، پاکستان اور IMF تقریباً اب 3 درجن سے ذرا کم پروگرام ہمارے ہونے کو ہیں. بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے کیا؟ ہم یونیک ملک ہیں یہ ڈیپینڈنس کے حوالے سے؟ اور ممالک بھی ایسے ہیں؟ کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے؟ جی بہت شکریہ آپ کا طلعت حسین صاحب. ارجنٹینا ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں اکثر ذکر سنتے ہیں ہم، یا پھر مصر ہے. اس کے علاوہ اور دوسری کنٹریز ایسی ہیں، ان اگر پروگرامز لیے تو گریجویٹ کر گئی. ان کی انڈیا کی بھی آپ اگزامپل لے لیں. پاکستان از اے یونیک کنٹری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں وہ ڈسیپٹیو رہی ہیں. ٹھیک. اور ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی، جس سے قرضہ لیا وعدہ کرتے وقت ہم اکثر کہتے ہیں جب کرنا ہوگا دیکھ لیں گے. تو پروگرام تو ہم جو ہوتا ہے IMF کا ہو یا ورلڈ بینک کی کوئی لینڈنگ کو، تو اس کو تو ہم بائی اینڈ لارج نکال جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی نکال پاتے. زیادہ تر جو پروگرام ہے وہ فیلئر پہ ختم ہوئے ہیں. بٹ دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کریکٹیو میئرز لیے، اس کے پازیٹیو اثرات آپ کی اکانومی پہ آئے، جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے وہ وہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ چلے گئے تھے IMF کے پروگرام میں. اس وقت جو صورتحال ہے، یہ جو پروگرام ابھی چل رہا ہے، ختم ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے، یہ دوسرا پروگرام ہے جو کامیابی پہ ختم ہو رہا ہے 2013 اور 16 کے پروگرام کے بعد. اس کے کامیابی پہ ختم ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی، نمبر 1 کہ اس میں یہ شارٹ ٹرم تھا. سب کو پتہ یہ برج فائنینسنگ، ہم نے بڑے پروگرام کی طرف جانا ہے، تو جو بھی شرائط تھی وہ IMF نے آپ سے اپ فرنٹ پچھلے بجٹ میں جب ہم نے پروگرام لیا تھا تو کیا ہمیں علم تھا کہ ہم نے ایک اور پروگرام کی طرف جانا؟ اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کے بعد اگلا پروگرام نہیں لینا، شروع میں جب ہمیں بتایا گیا تھا؟ نہیں، ہمیں بالکل پتا تھا کہ ہم نے ایک اگلے بڑے پروگرام کی طرف جانا، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے کی جو فورکاسٹ آئی تھی، ہمیں ہر سال سالانہ 25 سے 30 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ چاہیے پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے اور اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کی فائنینسنگ کے لیے. تو یہ نون تھا فرام دا ڈے 1 کہ ہم اگلے بڑے پروگرام میں جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ذرا اسی نقطے کو اگر آپ تاریخ کے تناظر میں بیان کر دیں کہ اتنی مرتبہ IMF جانے کے بعد ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل جانا چاہیے کہ IMF کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہم سے انہوں نے کیا کام کروانے ہیں، اور بار بار جب ہم دوبارہ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان وجوہات کا تدارک ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ذرا اس کے اوپر آئیے گا کہ ہم کیوں لرن نہیں کر سکے اپنے ان وسیع تجربات سے جو IMF کے ساتھ ہمارے ہوئے؟ دیکھیے طلعت صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں جب ڈالرز کا فقدان آ جاتا ہے تو پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں IMF کے پاس جانے کے لیے. کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کے آرٹیکلز آف ایگریمنٹ ہوتے ہیں
یہ ان کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں. جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہیں IMF کے کوئی 78 سال پہلے بنائے گئے تھے, اس میں جو مقصد لکھا گیا ہے کہ IMF کیوں بنایا جا رہا ہے وہ تھا انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن. انہوں نے مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو آپ نے ایمرجنسی وارڈ سے اتنا تکڑا کر دینا ہے کہ اس کو ایتھلیٹ بنا دینا ہے. 78 سال کی تاریخ IMF کی گواہ ہے کہ اس نے کبھی کسی معیشت کو IMF ایمرجنسی وارڈ سے نکال کے کوئی بہت ہی تندرست اور توانا معیشت نہیں بنا دی. جو IMF کے پروگرام سے نکلے ہیں وہ اپنے بازو کے دور سے نکلے ہیں, وہ اپنی جو ہوم گرون اسٹریٹجی ہے, ہوم گرون پروگرامز ہیں, ان کے نتیجے میں IMF کے پروگرام سے نکل کے اور پھر صحیح سمت اختیار کرتے ہیں. تو اگر تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ IMF کے پروگرام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت درست ہو جائے گی, تو یہ تو وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے رہیں, اور یہ 24واں پروگرام ہے ہمارا IMF کا, اور توقع رکھیں کہ کوئی نتائج فرق نکلیں گے, تو پھر وہ کہتا تھا کہ یہ بے وقوفی کی سب سے بڑی ڈیفینیشن. تو یہ ہوم گرون اسٹریٹجی ہے جو ہمیں IMF کے پروگرام سے نجات دلا سکتی ہے. یہ IMF کے اپنے پروگرام جو ہیں وہ دیکھیے ان کا تو ون سائز فٹس آل. وہ کہتے ہیں آپ ٹیکسز بڑھا دیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں, وہ کہتے ہیں گیس کے ریٹ بڑھا دیں, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آسٹیرٹی میئرز پہ, کفایت شاری کے میئرز پہ چلے جائے. ان اقدامات کے نتیجے میں تو آپ سوچئے کہ نہ GDP بڑھے گی, نئی جاب کریشن ہوگی جو پاکستان کو چاہیے. تو IMF سے توقع رکھنا کہ وہ ہماری معیشت کو نکال دے گا, یہ توقع غلط ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات کو لے کے شہباز آپ کے پاس آتے ہوں کہ جو ممالک نکلے ہیں معاشی بحران سے اور انہوں نے اپنے آپ کو تندرست ایتھلیٹ بنایا ہے, وہ زور بازو انہوں نے کیا ہے. تو ہم زور بازو ہمارے پاس ہے نہیں, زور بازو پر ہماری توجہ نہیں ہے. جن ممالک نے IMF سے جان چھڑائی ہمارے بالکل برابر میں ہندوستان از اے کلاسک ایگزامپل. ارلی 90s کے اندر انہوں نے اپنا آخری پروگرام لیا تو اس کے بعد وہ واپس نہیں گئے. اس وقت وہ اپنا سونا گروی رکھوا کر قرضے دینے کی کوشش کرتے جو IMF سے انہوں نے لیا تھا. سو ہم کیوں نہیں یہ کر پاتے؟ وہ کیا زور بازو ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ طلعت حسین صاحب, یہ جو ہماری مفادات کی جنگ ہے نا ہمارے اندر, سیاسی گروپس ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, ٹیکنوکریٹس ہوں, ہم میڈیا کے لوگ ہوں, انفلوئنشل ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور باقی لوگ ہوں, یہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایک کڑوی دوائی وقتی طور پر لینے کی کوشش کی, اور کوشش یہ کی کہ ہم جو کلاسز ہیں جو آلریڈی جن کے اوپر بوجھ ہے غلط اکنامک فیصلوں کا, انہی کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں. بٹ آئی ایم شیور دوسرے ممالک میں بھی یہ لابیز ہوں گی. بٹ وہاں پہ کچھ کریکٹر میجرز لیے جاتے ہیں. جو اصلاحات کی بات آپ نے کی ہے منموہن سنگھ کی بھارت میں, انہوں نے جب اکانومی اپنی کو کھول دیا تو اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. انہوں نے 30 سال کے سفر کے بعد آج وہ جہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, دنیا کے ہر بڑا ملک ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا, ہم ڈسیپشن سے باہر نہیں نکلتے. جو پچھلا پروگرام ہمارا ناکامی پہ ختم ہوا تھا 2022 والا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے, وقت کے وزیر اعظم کو بھی دھوکہ دے رہے تھے, اور عوام کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. ہم ریالٹی کی بات ہی نہیں کر رہے تھے. ایک جو فرق مجھے اب لگ رہا ہے جو ماضی سے مختلف ہے, وہ فرق یہ کہ اب ایک مجھے ریئلائزیشن ایٹ لیسٹ کچھ جگہوں پہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں واقعی یہ آخری موقع بہت ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے IMF کے پروگرام پہ لے کے چلنا ہے, جو تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب سے ڈیفر کروں گا اس اسٹیج کے اوپر, ہوم گرون کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے. اس وقت جو ہوم گرون یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے بنے گا نہیں. پروگرام IMF کا چلے گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل ایک میٹنگ کی ایک اکانومسٹ کے ساتھ, پوری انہوں نے کابینہ لاگے سامنے بٹھا دی, ساری جو ان کی ٹاپ کی بیوروکریسی ان کی بھی, اور جو کائنڈ آف پریزنٹیشن وہاں پہ ہوئی اور جو ڈسکشن ہوئی وہ پیتھیٹک تھی ٹو دا لیسٹ. تو ابھی بھی میرا یہ ان کو ایک ایڈوائز ہے, ویسے جرنلسٹ کا کام ایڈوائز دینا تو نہیں ہے, لیکن اس طرح کی جب تجزیاتی ایڈوائز ہے کہ آپ نے اگر IMF کا پروگرام لینا ہے ان سے بیٹھ کے آپ بات کر لیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک ہے, عوام کے لیے ٹھیک ہے, یہ ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ جو رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں اور کوالٹی کی بھی وہاں سے ایڈوائس نہیں لے پاتے, وہ کام مت کریں. اوکے, ذرا ہوم گرون, اس کے کیا IMF کے پروگرام کی موجودگی میں ہم کوئی ہوم گرون سولوشن نہیں بنا سکتے؟ اور کیا ہم دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے؟ یعنی ایک طرف سے ہم دوائی بھی دیں IMF کی, سخت دوائی ہو, اور دوسری طرف سے اپنے زور بازو خوراک کا بھی بندوبست کریں تاکہ اس ملک کے اندر سانس لینے کی گنجائش ہو. کیا یہ امپاسبل کمبینیشن ہے؟ بریک کے بعد آئیں گے. IMF کے ایک پروگرام سے نکلے اور دوسرے میں اٹکے, اب ایک پروگرام ختم ہوگا
$1.1 बिलियन हमें मिलेंगे। हमें लगता है कि $1.1 बिलियन बहुत बड़े हैं। मैं आपको सिर्फ एक शुमार देता हूँ कि एक साल के अंदर पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने हमारे पैसों से जो माल कमाया है वो $2 बिलियन का है, सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर ने। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो डॉक्टर साहब ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा। आपने बताया कि अपने ज़ोर बाजू, तो क्या IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में हमारे पास स्पेस टू मैनूवर होगी वो काम करने के लिए जिसके ज़रिए हम कोई अपना फार्मूला बना पाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो माशी नहीं है। हमारा बुनियादी इशू जो है वो सियासी है, और माशी फैसला साजी जो है, जो सियासी असर रसूख के तहत असर रसूख में आके की जाती है, और उसके नताइज जो है वो मईशत के ऊपर बड़े बुरे निकलते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सारी कमोडिटीज को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कमोडिटीज बना दिया। यानी कि बिजली यहाँ पे पॉलिटिकल कमोडिटी है, गैस पॉलिटिकल कमोडिटी है, हम अपने करेंसी को पॉलिटिकल कमोडिटी कर देते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को पॉलिटिकल कमोडिटी कर देते हैं, और इतनी सारी चीजों को जब हम पॉलिटिकल कमोडिटी क्रिएट कर देते हैं तो फिर उनके फैसले जो हैं वो भी सियासत के अंदर होते हैं, वो माशी हवाले से नहीं होते, और उसके फिर हमें नताइज भुगतने पड़ते हैं। देखिए, IMF कहीं भी ये नहीं कहता किसी भी मुल्क कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। यकीन जानिए, उसने पाकिस्तान को कभी नहीं कहा कि आप बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहता है कि जिस रफ्तार से आपके गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं तो इजाफा जो है उसको जीरो पे ले आए। ठीक। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला करना है कि गर्दिशी कर्जों में जो इजाफा है उस सिफर पे किस तरह लेके आना है। जो 25% चोरी हो रही है, जो वसूली 90% से ऊपर नहीं जाती, उनको बेहतर करना है या टैरिफ बढ़ाना है। तो इनके पास, जब हमारे हुकूमत के पास जब बिजली है तो कोई तरीका नहीं बचता, इनको तरीका समझ नहीं आता तो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। अब वो टैरिफ को पिछले 10-15 सालों से हम बढ़ा देते हैं इस उम्मीद से कि शायद किसी का कम हो जाएगा, वो भी कम नहीं हो रहा। तो इससे कोई सीख ले। देखिए, इस वक्त तो IMF के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अप्रैल, मई और जून के महीने में $4.5 बिलियन है, और स्टेट बैंक के पास इस वक्त कुछ 8 बिलियन के ज़खायर है। और अभी जैसे राना साहब ने कहा कि अगले अगर 12 महीनों की बात करें तो कोई $25 की अदायगियां। एक सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा इस वक्त, जो बड़ा पैकेज हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें जाने के लिए एक सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा हमें बनाना हो, और इसमें वजारत तवानाई का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज बिजली और गैस के हवाले से वहाँ पे हमने कोई सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा उनको बताना है। वजारत खजाना के हवाले से, जिसको वो कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आपका जो अखराजात हैं हुकूमत के और जो आमदन है उसमें कोई 8,500-9,000 अरब का फर्क आ रहा है। तो बेसिकली 3 इश्यूज हैं, टैक्सेस के इशू हैं और बिजली और गैस के इशू हैं, जिसमें तवानाई का जो हमारी वजारत है वो रोल प्ले करेगी। तो इन सारे इदारों ने मिलकर एक ठोस किस्म का रिफॉर्म एजेंडा IMF को देना होगा, और अगर IMF को हम ऐसा ठोस एजेंडा पेश कर देते हैं तो उसकी बुनियाद पे फिर हम IMF से फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ निगोशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी पोजीशन जो है निगोशिएशन की वो बड़ी कमजोर रहे। और IMF के पैकेज में जाना तो जैसे मैंने पहले कहा कि लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस्लाहाती एजेंडा अगर हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर तो आप सोचिए कि 24-25 पता नहीं कितने और प्रोग्राम हैं वो IMF के करने पड़ेंगे। ठीक। राना साहब, अगर हम इसको सादा अल्फाज में बताएं कि आपके पास पैसों की कमी है, आपके हालात मखदूश हैं, आपने बैंक से जाके कर्जा लेना है, बैंक ने आपके लिए कुछ शराइत रखी हुई हैं, उन शराइत के ऊपर ही आपको कर्जा मिलेगा, भले आपको शराइत पसंद हो या ना हो, कड़वी गोली ये होगी। लेकिन साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि चले बैंक से तो हम कर्जा ले रहे हैं मामलात को दुरुस्त करने के लिए, बाद चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होंगी, हम कोई अपना और भी बंदोबस्त करते हैं। और बंदोबस्त से मुराद ये नहीं है कि बैंक जो हमें बता रहा है उसको आप परे फेंक दें, और भी हमने बंदोबस्त करा। तो और बंदोबस्त क्या हो सकता है? सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, आर्मी चीफ वहाँ पर गए हुए थे, UAE से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, कोई हम मुकामी तौर पर काम कर सकते हैं, भले IMF के साथ इंगेज करते रहें, मुतवाज़न हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन द शेप ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो एक जॉइंट बॉडी बनी है मिलिट्री की और सिविलियंस की, इसका रोल अभी थोड़ा सा सुपरा है। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, सुपरा बॉडी से ये सप्लीमेंट्री बॉडी पे आ जाए। ये जब सप्लीमेंट्री बॉडी आएगी, इनके पास इफेक्टिव पावर है काम करवाने की।
SIFC کے پہلے 8 ماہ تو اتنے اچھے نہیں رہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ لانے کی، باقی تو انہوں نے پروسیجرل چیزیں ٹھیک کی. ابھی بھی اگر ہم جو کچھ کام کر سکیں، خاص طور پر انہوں نے زراعت کے اوپر کام کیا، اس کا آپ کو میڈیم ٹرم میں بینیفٹس آنا شروع ہو جائے گا. زراعت کے اوپر کافی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. دوسرا مائننگ کا سیکٹر ہے، ریکارڈ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو فردر کنسالیڈیٹ کر کے فاسٹ ٹریک کیا جانا چاہیے. تیسرا کچھ انہوں نے شیئرز بیچنے ہیں، کچھ ہماری جو آئل سیکٹر کی کمپنی ہے OGDCL ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے. اب وہ وقت گزر گیا طلعت حسین صاحب جب آپ سعودی عرب سے، UAE سے اور چین سے قرضہ پکڑ لیتے تھے. یہ بات محمد اورنگزیب فائنانس منسٹر نے اپنی پہلی انٹریکشن میں ہمیں بولا. انہوں نے کہا دیکھیں جی، دی ایرا آف رول اوورز اور جو کیش ڈپازٹس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں سرمایہ کاری لانی. تو دس از دی ٹائم اینڈ اپارچونٹی جہاں پہ یہ وہ پہیے ہیں جن کو اگر ہم گھمائیں تو ایک متوازی رستہ بن سکتا ہے. IMF کے ساتھ بھی آپ ڈیل کرتے رہیں، لیکن اپنے لیے مزید سپیس بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے. بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.